अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फरक शमसी और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे पाकिस्तानी से, बल्कि दो ऐसे पाकिस्तानियों से जो बैरून मुल्क में सेटल्ड है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ भी। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो बहुत सारा पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और देखते हैं कि ये शख्सियत कौन है और उनका पाकिस्तान के लिए कितना अहम काम कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपसे बात की कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं बैरून मुमालिक में बहुत सारा अहम काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है उनकी। पाकिस्तान के लिए भी फॉरेन करेंसी और मुबादला कमा रहे हैं और इस सोसाइटी में भी वो अपने पाकिस्तानियों के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। और ये मुल्क की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इससे मुराद है बरतानिया। तो जनाब आज हमारे साथ दो ऐसे हस्तियाँ मौजूद हैं पाकिस्तानी, जो कि मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल हैं हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क आते हैं कि वो कैसे यहाँ आके सेटल हो सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। तो जनाब एक का नाम है MC अफजाल साहब, हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि AR लॉ चैम्बर है से मुंसलिक हैं और उसके वो CEO हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं अजीज़ खान साहब, जिन्होंने MB LLB LLM हैं और वो मैजेस्टिक सोलिसिटर्स के बानी और उसके रूह रवाना हैं। और साथ ही हमारे साथ सरमदार साहब बैठे हुए हैं, जो कि हमारे एक तीसरे पैनल पे हैं और ये हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं MM5 के, तो ये भी अपनी राय साथ हमारे साथ शामिल करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं MC अफजाल साहब से। जी अफजाल साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो अफजाल साहब जैसे कि मैंने आपसे बात की और अपनी इंट्रो भी दिया है उस हवाले से, तो आप थोड़ा सा अपना बताइएगा अपनी, क्योंकि आप हमारे के देखा जाए तो पाकिस्तान की उस पीढ़ी से तल्लक रखते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, जो UK में आके आबाद हुई 1960s में, ठीक है। तो उस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा रहा ये सफ़र और आपने पाकिस्तान कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़ बताइएगा। ये सफ़र तो बड़ा लंबा है। 1961 में मैंने BA किया पाकिस्तान से, तो मैं ये समझता था कि पाकिस्तान से BA करने के बाद अब थोड़ी क्लासें आगे रह गई हैं, लेकिन जब यहाँ आके मुश्किलात सामने आई तो उस वक्त ये बरतानिया नहीं था जो आज का बरतानिया है। बरतानिया में बहुत तब्दीलियाँ देखी हैं और उस अरसे में हमको बहुत मुश्किलात पड़ी है। फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, आहिस्ता आहिस्ता वो हल हुई हैं। माशाल्लाह अब की जनरेशन को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो उस जनरेशन को नहीं मिलती थी। फिर भी मैंने मजदूरी की और मजदूरी के बाद बाई कोरस्पॉन्डेंस बार अटला के पहले पर्चे पास किए। तो बार अटला का फाइनल जो है वो मैंने 71 में 1 साल पढ़ के किया है। तो वो साल ज़िंदगी का बहुत मुश्किल साल था, जिसमें मुझे कुछ पता नहीं कि कितने बजे मैं सोता था और कितने बजे जागता था। लेकिन कायद आज़म साहब जहाँ लिंकन इनमें बैठ के पढ़ा करते थे, वहाँ बैठ के पढ़ने का शौक़ ख़त्म हुआ और मैं समझता था कब ये साल ख़त्म होगा कि पढ़ाई ख़त्म हो। और माशाल्लाह मैंने जब बार इतला किया तो उस वक्त मुझे ये पता था कि मैं टाट पे बैठ के पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, तो इन बाकी हज़रात से बेहतर मैं समझता हूँ बातों को। और तो पाकिस्तान से आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? जी मैं दीना जेलम और पब्लिक हाई स्कूल दीना का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब ने गवर्नमेंट हाई स्कूल जो अभी हायर सेकेंडरी स्कूल है वो शुरू किया था, चौधरी नूरुल हसन, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। माशाल्लाह। तो आप जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िला जेलम से, जो कि हमारा भी आबाई ज़िला है, क्यों डॉक्टर साहब? तो आप जब यहाँ आए तो उसके बाद फिर आपने अपना ये फर्म वगैरह स्टार्ट की सर? जी 1971 के बाद फिर मैं अफ्रीका भी गया हूँ 2 साल के लिए। अच्छा अच्छा। तो फिर वापस आके मैंने सोलिसिटर में कन्वर्ट किया, तो अभी तक वो सारा लीगल प्रोफेशन में ही सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो आप जो मुश्किलात आप लोगों ने देखी, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी हमारी, वो आप क्या समझते हैं? अगर आज उस वक्त से आज के वक्त को कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझते हैं? ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं। यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ अब एशियन बच्चों को मिल रही हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। तो माशाल्लाह नई जनरेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देख के रश्क होता है कि काश हमें भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। लेकिन कोई बुनियाद रखी है उसके ऊपर, बहुत मेरी जनरेशन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन उसका फल फिर अगली जनरेशन को मिलता है ना। अच्छा, आपसे जब बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से कबल, तो बातचीत हो रही इस्लामिक विरासत का कानून जो कवानीन है उस हवाले से कि यहाँ UK में लोगों को उसके मसाइल आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप कुछ रोशनी डालेंगे?
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ضروری اور عام بات ہے کہ نئی جنریشن اور پرانی جنریشن دونوں کے لیے ایک نہایت ہی عام بات ہے کہ آپ کو انگلش لا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی وصیت لکھیں اور وصیت میں یہ بات کہیں کہ میری جتنی جائیداد ہے یہ اسلامک طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے. اسلام کا جو طریقہ کار ہے وراثت کا وہ ہر پاکستانی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس طرح ہو، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وکیل کے پاس جائیں اور کہاں سے یہ کیسے کام کریں. تو فارچونیٹلی انگلش لا میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی وصیت میں یہ لکھتے ہیں کہ میری ساری جائیداد اسلامک طریقے سے ڈسٹریبیوٹ. اس میں آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وراثت کا قانون انگریز استاد سے سیکھا. میرے انگریز استاد نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن اسلام میں مجھے سب سے اچھی بات جو پسند آئی ہے وہ وراثت کا قانون ہے، اور میں آپ کا پرچہ نمبر دیکھوں گا، پاس فیل میرے ہاتھ میں ہے، اگر وراثت کا سوال غلط ہوا تو میں فیل کر دوں گا. تو بڑی اسٹرگل کر کے ہم نے وراثت کو سمجھا. تو اس کا فائدہ اب نئی جنریشن کو پرانی جنریشن کو یہ ملتا ہے کہ اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں اسلامک ول کو پوری دیانتداری سے فرقہ سمجھ کے، کوئی حنفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تو اس کے مطابق ان کی بل بنا سکتا ہوں. اور یہ ایسی بات ہے جو عام مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو عام طور پہ جو آپ جس قسم کیسز کرتے ہیں وہ امیگریشن کے ہیں موسٹلی. تو ابھی جو لوگ آ رہے ہیں آج کل آنا چاہتے ہیں یو کے میں، جیسے یہ بریکزٹ کے بعد اور یہ کووڈ کی وجہ سے جو آتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کچھ آسانیاں ہوئی ہیں لوگوں کے لیے یا ابھی بھی اسی طرح مشکلات ہیں؟ دیکھیے میں نے ساری عمر میں امیگریشن پریکٹس کی ہے. یہ کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ ہمیں نان وائٹ امیگرینٹ نہیں چاہیے، لیکن پالیسیاں اتنی زبردست بنائی جاتی ہیں کہ چن کے یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس میں، اور اس کا مقابلہ پورا پروفیشن کرتا ہے. ماشاءاللہ لیگل پروفیشن میں جو بندے امیگریشن پریکٹس کرتے ہیں یہ ایک زبردست محاذ پہ جنگ لڑتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور میں اپنے سارے کولیگ جو ایشین بیک گراؤنڈ والے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے امیگریشن میں بہت اسٹرگل کی ہے. میرے ساتھی دوست عزیز خان اس مسئلے میں بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان کی امیگریشن میں بڑی خاصی مہارت ہے، اور خاص پہ جو نئی چینجز آتی ہیں ان کے اوپر یہ تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کو بہت شکریہ. ابھی ہم عزیز خان صاحب سے بات کرتے ہیں. تو عزیز خان صاحب، جیسے کہ آپ زیادہ تر امیگریشن کے کیس سے ڈیل کرتے ہیں، وہ تو بات کریں گے، لیکن ذرا آپ بھی تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ آپ پاکستان سے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ سفر کیسے کٹا آپ کا جو آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی میرا تعلق پاکستان مردان سے ہے اور میں ہائی اسکلڈ ویزے پر آیا تھا. پاکستان سے میں نے کوالیفیکیشن جو میری تھی وہ ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن تھی. ادھر پھر میں نے لا ادھر سے کیا، LLB میں نے ادھر سے کیا، اور LLM بھی ادھر سے کیا یونیورسٹی آف لا سے. اس کے علاوہ میں نے سلیسیٹر کورس بھی یونیورسٹی آف لا سے کیا ہے، اور ابھی میں سلیسیٹر ہوں، میجسٹک سلیسیٹر میں. اور میرا فیلڈ جو ہے امیگریشن ہے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور فیملی لا ہے. جی تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پہلے ہمارے MC افضل صاحب سے بات کی اور اس کے بعد ہم عزیز خان صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر آ کے ایک اسٹرگل کی اور پاکستان کا اور اپنا نام جو ہے روشن کیا. تو ابھی عزیز خان صاحب سے ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ عزیز خان صاحب یہ جو آپ نے ابھی امیگریشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، جیسے کہ افضل صاحب نے فرمایا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، تو آپ کوئی رائے دینا چاہیں کہ جو نوجوان پاکستان سے یہاں آنا چاہتے ہیں یا ہندوستان سے؟ ابھی کووڈ-19 کے بعد ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے ویزے کھول دیے پراپر، سارے جنرل اسٹوڈنٹ اگر ہے تو ان کو ویزے دے رہے ہیں. تو ادھر آ کر اگر ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کر لے یا بیچلر کر لے تو اس کے بعد ان کو گریجویٹ ویزا ملتا ہے، 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں فل ٹائم کام الاؤڈ ہے. اپنے ڈپینڈنٹ کو بھی لے کے آ سکتے ہیں ایز اے گریجویٹ ویزا ہولڈر.
اور اس کے بعد پھر یہ سوئچ اوور کر سکتے ہیں اپنے ویزا کو ٹیئر 2 جنرل میں بھی، ورک پرمٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اسٹارٹ اپ ویزا، ٹیئر 1 انویسٹر ویزا، اس میں سوئچ اوور کر سکتے ہیں، جو کہ آگے پھر یہ پرماننٹ اسٹے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، سوئچ اوور کر سکتے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو اور ادر کنٹریز سے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہے. لیکن آج کل بہت زیادہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یو کے، جو کہ ان کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ ان کے کووڈ کی وجہ سے ان کا اکنامک سچویشن تھوڑا ویک ہو گیا ہے، تو ان کو اسٹوڈنٹ زیادہ چاہیے. تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. تو جناب ابھی یہ بھی ہمیں اندازہ ہو گیا، جیسے وہ بتا رہے تھے عزیز خان صاحب کے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹی زیادہ اویلیبل ہے، کیونکہ جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو ناظرین ابھی ہم نے اپنے 2 مہمانوں سے بات کی، عزیز خان صاحب سے اور ایم سی افضل صاحب سے. اب ہم بات کرتے ہیں سرمد ڈار صاحب سے، جو کہ MM5 کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں. یہ بھی پاکستان سے کافی تعلیم یافتہ انسان تھے اور یہاں آئے اور انہوں نے بہت اسٹرگل کی، اور کیا ان کی مشکلات آئیں، کیوں یہاں آئے، ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں. جی ڈار صاحب. جی شمسی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بلایا. تو جی میں بھی بس پاکستان سے میں نے MBA کیا بینکنگ اینڈ فائنانس میں، مختلف بینکوں کے ساتھ کام کیا، میڈیا کے ساتھ بڑا پرانا 2004 سے میڈیا سے سٹارٹ کیا، PTV کے ساتھ رہا، ATV کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کرتا رہا. تو بس یہاں پہ جب میں آیا 2014 میں تو بڑی مشکلات آئیں شروع میں، بڑے ہر طرح کے حالات فیس کیے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا. میں ایک جاب سٹارٹ کی امیزون میں. تو وہاں پہ جاب کے دوران میں نے وہ سپروائزر کے طور پہ، شفٹ سپروائزر کے طور پہ سٹارٹ کی. تو وہاں پہ ڈفرینٹ شفٹس ہوتی تھیں اور ایک ان سب کی ایک انچارج مینیجر ہوتا تھا. تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی ٹریسی، وہ انچارج تھی ہماری ساری شفٹس کی. تو مجھے سیزر چاہیے تھی. مطلب یہ مشکلات جو آئیں، لینگویج بیریئر سب کو آتا ہے شروع میں، جب ظاہری بات ہے ہم ایک ڈفرینٹ کلچر سے آتے ہیں. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو جا کے کہا، یہ بات جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہاں اس کلچر میں، اس ملک میں جو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ کس طرح مطلب ہر چیز کو لیا جاتا ہے. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا مجھے ایکسکیوز می آئی نیڈ سیزر. اس نے مجھے آگے سے کہا پلیز. مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا مجھے آئی نیڈ سیزر، آئی وانٹ ٹو کٹ دس باکس. اس نے مجھے پھر کہا پلیز. میں نے کہا یار یہ کیا پولیس کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ میں جب واپس آیا تو میرے ساتھ ایک اور لڑکا کھڑا تھا، وہ نائجیریا کا تھا. تو وہ کیا مار کے بڑے زور سے سب. میں نے کہا یار کیا ایسی بات میں نے کر دی. خیر میں واپس آیا، میرے ساتھ ایک اور دوست تھا. میں نے کہا یار یہ کیا پولیس کر رہی تھی یہ جو ٹریسی ہے لڑکی. کہتا یار وہ آپ کو کہہ رہی تھی پلیز کہہ کے بات کرو. تو یہ اس طرح کے مسائل ہمیں جو ہے بڑے شروع میں ہمیں فیس کرنے پڑے. ایک لینگویج بیریئر تھا، ایک اور کافی ساری چیزیں تھیں. تو لیکن خیر آپ کو پتہ ہے یہ معاشرہ بڑا کوآپریٹیو ہے. مطلب یہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چلاتے بھی ہیں. تو دوسرا خوش قسمتی کہ بڑے اچھے دوست بھائی ملے جنہوں نے گائیڈ کیا. عزیز بھائی جیسے، جوئی صاحب جیسے، آپ جیسے، فرق شمسی صاحب آپ جیسے بھی. تو بس جو ہے اس طرح گاڑی چلتی رہی. تو بس یہ سلسلہ ہے جی میرا. اور ابھی آپ کے ساتھ MM5 میں ہم کام کر رہے ہیں اکٹھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے، آپ کچھ ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی شمسی صاحب، یہ جو ملک ہے یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے. ہر ایک بندے کے لیے یہاں پہ ایکول اپرچونٹی. جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی وہ وائٹ، براؤن، بلیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر بندے کے لیے ایکول. ہاں جو بندہ یہاں پہ ہارڈ ورکنگ کر سکتا ہے، آنیسٹ ہے، اس کے لیے یہاں پہ اپرچونٹی ہے. وہ یہاں پہ کام بھی کر سکتا ہے، وہ یہاں پہ کسی بھی سیٹ پہ جا سکتا ہے. کوئی سفارش، کوئی آپ کا ماموں، کوئی چچا،
कोई भाई आपका किसी बड़े अहदे पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई सीट लेने के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप कम्पिटेंट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये मुल्क वाकई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हर बंदे के लिए यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो लोग आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे आएँ, क्योंकि इस मुल्क में हर एक बंदे के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका, MC अफजल साहब आपका, और अजीज़ खान साहब आपका, सरमदार साहब आपका। तो अब हम इजाज़त लेते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के 3 मेहमान, 3 कहानी आप कह सकते हैं इनको, कि जिन्होंने अपने अपने वाक़यात बताए कि कैसे वो इस मुल्क में आया और कैसे उन्होंने मेहनत की और क्या क्या हासिल किया। तो इजाज़त दीजिए हमें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।